السلام علیکم ویورز، آج ہم ڈسکس کریں گے اسٹرینڈ ریلیشنز بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. شروع سے ہی جو ہمارے ریلیشنز ہیں وہ کیوں ٹھیک نہیں ہو سکے، اس کی ہسٹوریکل ریزنز کیا ہیں، وہ ہم اپنے نیکسٹ سلائڈ میں ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے پارٹیشن آف سب کانٹیننٹ. جب سب کانٹیننٹ کی پارٹیشن ہوئی، انڈیا اور پاکستان علیحدہ علیحدہ ہوئے، تو وہ بہت جلدی میں تھی. وہ جلدی میں اس طرح سے ہوئی کہ پہلے ہی ہماری سوسائٹی بڑی پولرائز ہو چکی تھی، کیونکہ جو برٹشرز تھے وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کے اوپر پالیسی کو امپلیمنٹ کر چکے تھے. تو انہوں نے جو انڈینس تھے، مینس کے جو ہندوز تھے، وہ سمجھتے کہ مسلمان اس کے رسپانسبل ہیں. تو پھر جب انہوں نے مائگریٹ کرنا شروع کیا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ، تو پھر انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر ظلم کیا. تو اس طریقے سے ایک شروع سے ہی ہمارے ان کے ذہنوں میں بیٹھ گیا کہ جی جو مسلم ہیں وہ ہندوز کے دشمن ہیں. نیکسٹ از مور ٹلٹ ٹورڈز ہندوز. جو برٹشرز تھے ان کا پہلے سے ٹلٹ ہندوؤں کی طرف تھا. 1857 کی ہم اگر میوٹنی دیکھ لیں تو اس میں بھی انہوں نے مسلمانوں کو ہی اس کا کہ آپ نے یہ سارا کچھ کیا ہے. ایجوکیشنلی مور امپاورڈ. جو ہندوز تھے، یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ وہ ایجوکیشنلی مور ہے، اگر امپاورڈ ہوں گے تو ان کا ٹلٹ بھی برٹشرز کا ان کی طرف ہوگا. تو پھر انہوں نے ان کو زیادہ مراد دی تھی. ٹھیک ہے، تو مسلمانوں میں یا جو لوگ ادھر سے ہجرت کر کے ادھر آئے تھے، پاکستان بنا، تو شروع سے یہ گریونسز تھیں کہ ہمیں اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا گیا. سائرر ریڈ کلف ایوارڈ جو تھا، سائرر ریڈ کلف تھا، اس نے 5 ویکس میں، حالانکہ وہ اس کو جو گراؤنڈ ریئلٹیز تھیں اس کے وہ واقف نہیں تھا، اس نے 5 ویکس جسٹ لگایا. اس نے ڈیمارکیشن کر دی، ہمارے جتنے بھی پروونسز ہیں انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو سرحد ہے اس کی بنا دی. پھر اس سے غلطیاں کیا ہوئیں؟ اس سے غلطیاں یہ ہوئیں کہ انہوں نے جو مسلم میجورٹی ایریاز تھے وہ انڈیا کو دے دیے. تو پھر اس سے بھی پاکستان میں یہ ہوا کہ ہمارے جو مسلم بھائی ہیں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. تو پھر یہ ایک نیچرل سی ایک سینس کریٹ ہو جاتی ہے کہ ہم ان کے دشمن ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں. تو اس طرح سے جو ریلیشنز ہیں وہ بٹر سے بٹر ہوتے جا رہے ہیں. ڈپلومیسی آف لارڈ ماؤنٹ بیٹن. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا تھا کہ میں گورنر جنرل بنوں گا انڈیا اور پاکستان دونوں کا، لیکن قائد اعظم کی جو ویژنری اپروچ تھی، اس نے کہا کہ نہیں، اگر پاکستان آزاد ہو گیا تو اب اس کا گورنر جنرل میں ہوں، آپ کی یہاں پالیسیز کو مزید امپلیمنٹ نہیں ہونے دوں گا. تو اس طریقے سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بھی جو ایسٹس تھے اس کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا تھا. اور پھر جو ہمارے ایریاز تھے وہ بھی ہمارے، جس طرح سے یہ کشمیر ہے اور جہاں پہ بھی ہائیڈل پروجیکٹس تھے برٹشرز نے بنائے ہوئے تھے، وہ بھی سارے انڈیا کو دے دیے گئے. تو ایک نیچرلی گریوینسی شروع سے ہی وہ کریٹ ہو رہی تھیں. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ہسٹوریکل انہیریٹڈ پولرائزیشن. مطلب کہ شروع سے ہی ایک پولرائزیشن کریٹ ہو چکی تھی. انگلش پالیسی آف ڈیوائڈ اینڈ رول. انگریزوں نے جو شروع سے رول کرنا تھا یہاں پہ، ظاہری بات ہے انہوں نے جو ہماری دیکھا ان کی کہاں پہ ان کو ہم اسٹرائک کر سکتے ہیں. مطلب کہ آئیڈینٹی پالیٹکس کی اگر آپ اگزامپل لے لیتے ہیں، انہوں نے آئیڈینٹیز کریٹ کرنا شروع کر دی. انہوں نے مسلمانوں میں بھی ڈیوائڈ کرنا شروع کر دیا کہ آپ کا فرقہ یہ، آپ کا یہ ہونا چاہیے. مطلب کہ بیچ میں سے ہی ایک چیزوں کو، سیکٹرز کو بنانا شروع کر دیا. اس طرح سے ہندوؤں میں شروع سے کاسٹ سسٹم ہے، تو ان کی جو پالیسیز تھی اس نے بھی ہمیں پولرائز کیا. جب پولرائز سوسائٹی دوسرے پولرائز سوسائٹی سے بات کرے گی تو ان کی پالیسی ایک نہیں ہوگی. تو پورٹریٹ رانگ امیج آف مسلمانوں کا جو امیج تھا وہ شروع سے انہوں نے پورٹری کیا کہ یہ صحیح نہیں ہے، مطلب کہ ہماری پالیسیز کے اوپر عمل نہیں کر رہے. اور ایک فیکٹر یہ بھی ہے، میں یہاں پہ نومینیٹ کرنا چاہوں گا کہ سر سید احمد خان نے شروع سے ہی مسلمانوں کے اوپر یہ زور دیا کہ آپ ایجوکیشن کی طرف آؤ. لیکن مسلمانوں کا یہ امیج تھا کہ مسلمانوں کی یہ سوچ تھی کہ ہم نے سائنٹیفک ایجوکیشن حاصل نہیں کرنی. تو اس وجہ سے وہاں سے ایک امیج بڑھنا شروع ہو گیا کہ مسلم جو ہیں وہ ایک پروگریسو سوسائٹی کی طرف نہیں جا رہے. گروتھ آف پولیٹیکل کلچر. جو پولیٹیکل کلچر گرو کر رہا تھا اس میں ہندو نیشنلزم میں ہندوتوا. اب جب پاکستان اور انڈیا دونوں علیحدہ علیحدہ ہو گئے، اب ہم دیکھتے ہیں بی جے پی کی پالیسی کیا ہے. اس کی یہ کہ ہندو نیشنلزم، ہندوز کو زیادہ سپیریئر سمجھا جائے. ہیجمنی آف پولیٹیکل ایلیٹ جو وہاں کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی کچھ جو فیملیز ہیں یا کچھ وی این کے لوگ ہیں، یا جس طرح بی جے پی ہم دیکھ لیتے ہیں یا کوئی دوسری ہیں، کانگریس ہے، وہی رول میں آتی ہیں، کوئی نئی پارٹی نہیں بنتی. مطلب مسلمانوں کی کوئی وہاں پہ پارٹی نہیں ہے جہاں پہ وہ اپنی ریپرزینٹیشن کر سکیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہ امیج بلڈ اپ ہو رہا ہے ہسٹوریکلی دونوں میں. انلیگل ایکسیشن آف پرنسلی اسٹیٹس. جتنی پرنسلی اسٹیٹس تھیں انہوں نے انلیگلی ایکسیس کر لیا ان کو.
حیدرآباد کی اگر ہم ایگزامپل لیتے ہیں، گوا کی لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے کشمیر جو ہماری ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے یہ چیزیں آہستہ آہستہ وہ بڑھتی جا رہی تھیں. ٹرسٹ ڈیفیسٹ فرام دا بگننگ. ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیسے شروع ہوا کہ جب پاکستان اور انڈیا دونوں علیحدہ علیحدہ ہو گئے تو ہمارے جو ایسٹس تھے وہ ہم نے ایکولی ڈیوائڈ کرنے تھے جس طرح سے ہماری ریشو بنتی ہے، لیکن پاکستان کو اس حوالے سے نہیں دیے گئے. تو اور حالانکہ گاندھی نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو دیں گے، اور گاندھی نے اس کے اوپر بھوک اسٹرائک بھی کی، تو لیکن جو ان کی وہاں کی پولیٹیکل لیڈ تھی وہ اس بات کے اوپر رضامند نہیں ہوئی. تو اسی طریقے سے پھر ہماری جو ہسٹوریکل پولرائزیشن ہے اور ہماری ہسٹوریکل اینیمیٹی ہے وہ شروع سے ہی چلنا شروع ہو گئی. نیکسٹ اگر ہم دیکھیں آفٹر میتھ آف پارٹیشن کے بعد کیا ہوا، ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ایسٹس کے میں نے جیسے پہلے بات کی کہ ہمیں ملٹری میں، اکانومی میں، اس لحاظ سے اسی طریقے سے جو کچھ ویژنری مائنڈ کے لوگ تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی ان میں بھی پھر اس طرح سے آنا چاہیے، وہ یہاں کے تھے لیکن وہاں چلے گئے. یہ ایک علیحدہ سے ڈسکشن ہے، انشاءاللہ اس کو ہم اپنے لیکچرز میں ڈسکس کریں گے کہ یہ کس طرح سے یہ بیسکلی کلچر کیسے ڈیولپ ہوا. ڈیتھ آف جناح اور گاندھی. جب جناح اور گاندھی دونوں کی ڈیتھ ہوگی بڑے ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب ہمیں ایک لیڈرشپ کی ضرورت تھی. گاندھی کا ایک ویژن تھا کہ میں سیکولرزم کی طرف جاؤں گا، جتنی بھی مائنورٹیز ہیں ان کو میں رائٹ دوں گا، اور جناح نے بھی اسی طریقے سے جب ہم حالانکہ ہمارا ٹو نیشن تھیوری کو ہم مانتے ہیں، جناح نے یہ کہا تھا جو ہماری مائنورٹیز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم ایکول رائٹس دیں گے. جس طریقے سے ہمارے مدینہ اکارڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب کہ ایک مسلمانوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسا چارٹر بنائیں جس میں جو بھی کمیونٹی ہے جس طرح کی ہے اس کو رائٹس اس کے ایکولی ملنے چاہیے. جناح کا یہ ویژن تھا، لیکن وہ انفارچونیٹلی وہ ایک لیڈرشپ ویکیوم کریٹ ہو گیا. وار آن کشمیر 1949 میں کشمیر کے اوپر وار شروع ہو گئی کہ کیونکہ وہاں پہ ایک لوکل اپرائزنگ بھی ہو رہی تھی، اور پھر یہ تھا کہ وہاں کا مہاراجا جو تھا وہ کیونکہ ہندو تھا اور جو مسلم جو میجورٹی پاپولیشن وہ مسلم تھی. تو پارٹیشن کے بعد بھی کوئی ایک پالیسی نہیں بن سکی جس کے اوپر ایک دونوں ملک بیٹھ سکتے ہیں کہ بات کر سکتے ہیں کہ اب ہم نے چلنا کس طرح سے ہے. کیونکہ شروع سے یہ ایک تو برٹشرز ہمارا ایسا کریٹ کر گئے تھے کیونکہ ہم ایسٹس میں اور دوسری چیزوں میں، پھر یہ کہ باقی لیڈرشپ جو تھی وہ بڑی کوئی ایسے ویژنری لیڈر نہیں آئے ہمارے دونوں ملکوں میں کہ اس ٹائم کے اوپر وہ دونوں کو بٹھا کے بات کر سکتا. لیاقت نہرو پیکٹ ہوا کامنویلتھ ایوارڈس میں کہ ہمیں اب جو مائنورٹیز ہیں ہماری ان کو سپریس نہیں ہم نے کرنا بلکہ ایکول رائٹس دینے ہیں. پاکستان نے تو ان کو دیے جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کا پارٹ بھی ہے، لیکن انفارچونیٹلی مسلمان آج بھی وہاں پہ اوپریشن میں کا شکار ہے. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مسلمانوں کوئی بھی اچھی پوسٹ کے اوپر نہیں آتا. ایون کہ جو ان کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ اگر آپ دیکھتے ہیں تو بہت سالوں سے جو ہے وہی ہندوز ہیں. اگر آیا بھی ہے کوئی لیکن اس کی پھر پالیسیز کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا کیونکہ وہ فرینڈ ریلیشن چاہتا تھا. ڈیلے ان کانسٹیٹیوشن میکنگ. ہماری جب کانسٹیٹیوشن ڈیلے ہوا ہے کیونکہ کانسٹیٹیوشن ہی آپ کو ایک پلیٹ فارم دیتا ہے. جب آپ کا کانسٹیٹیوشن ہی ہوگا آپ دوسرے ملکوں کے ساتھ ریلیشن جو ہے وہ اس طرح سے بلڈ اپ نہیں کر سکتے. تو ان کا کانسٹیٹیوشن بن گیا تھا لیکن ہمارے سائڈ پہ تھوڑا سا یہ ہوا، ہم جب کانسٹیٹیوشن ڈیلے ہوا تو ایک لیڈرشپ یہاں پہ غائب آیا. تو پھر ظاہری بات ہے ریلیشن تو دونوں ملکوں نے کریٹ کرنے ہوتے ہیں. تو ایک وہاں پہ بھی ہمیں ایک نہیں کر سکے ہم اس طرح سے پرفارم جس طرح سے کرنا چاہیے تھا. فیوڈل کلچر آف پاکستان، ایلیٹسٹ کلچر ان انڈیا. پاکستان کا جو فیوڈل کلچر ہے مطلب کہ ایک علیحدہ سے ایک ایلیٹ اسٹیٹا ہے یہاں پہ، اور انڈیا کا ایک ایلیٹ کلچر ہے وہاں پہ. مطلب کہ دونوں آپس میں وہ بات نہیں کر پا رہے کیونکہ ان کی ایک پالیٹکس ہے. پالیٹکس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ووٹ لینے ہیں، آپ نے اگر جب تک ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہو گے تو آپ کی عوام میں کہاں سے موٹیویشن آئے گی. تو یہ کلچر جب تک ختم نہیں ہوگا تو ہمارا وہ ایک فرینڈ شپ کی طرف ہم نہیں جائیں گے. نیکسٹ اگر ہم دیکھیں ہائیڈرو پالیٹک اینڈ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس. پانی کے اوپر جو ہماری پالیٹکس ہے اور جو ہمارے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس ہیں وہ بھی ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہے. اس میں کیا انڈس واٹر ٹریٹی ہوگی 1960 میں، اس سے پہلے کیا تھا انڈیا جو ہمارے واٹر رائٹس ہیں وہ ہمیں نہیں دے رہا تھا. پھر 1965 کی وار جو ہے وہ بھی اسی تناظر میں ہوئی کہ واٹر اور کشمیر ایشو اس طریقے سے، کیونکہ ہمارے جو بارڈر ڈیمارکیشن تھی وہ افیکٹولی نہیں تھی. اور پھر یہ ڈسپیوٹس جو ظاہری بات ہے جو میڈیٹر ہوتا ہے جب وہ وہاں سے چلا جائے گا تو وہ سولوشن کی طرف بات نہیں جاتی. 1971 کی وار میں انڈیا نے پہل کی، مطلب وہاں پہ بنگلہ دیش جو آج ہے ایسٹ پاکستان تھا تو وہاں پہ اپ رائزنگ کریٹ کی. 1999 کی جو لمیٹڈ وار ہوئی اس میں بھی
انڈیا نے کشمیر کے اوپر جو اپنی تسلط قائم کیا ہوا تھا، پاکستان نے کوشش کی کہ اس کو کیا جائے، ٹھیک کیا جائے، لیکن انفارچونیٹلی اس کا بھی کوئی سلوشن نہیں نکلا. نیوکلیر رائیولز اینڈ ہائبرڈ وارفیئر. اب کیونکہ اب دونوں ملک نیوکلیر رائیولز ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ 1 to 1 تو آ نہیں سکتے، تو پھر اب انہوں نے کیا کیا کہ اب ہم اگر دوسرے کو، مقصد یہی ہے کہ دوسرے کو نیچا کیا جائے، سلوشن نہیں ڈھونڈ رہا ہے اس کا، تو پھر ایک نیوکلیر وارفیئر کی طرف تو نہیں جائیں گے لیکن ہائبرڈ وارفیئر کی طرف یہ جاتے ہیں. وہ کس طرح سے جاتے ہیں؟ سرجیکل اسٹرائکس کا بہانہ کرتے ہیں، اپنی عوام کو دکھاتے ہیں کہ یہ انفارمیشن کریٹ کر دیتے ہیں کہ ہم ان سے آگے جا رہے ہیں فار دیئر پولیٹیکل گینز. اسی طریقے سے ہم کلبھوشن یادو کی جو سٹوری ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ کلبھوشن نے ہمارے بلوچستان میں، کراچی میں ڈسٹیبلائزیشن کی کوششیں کی، تو وہ ان کی اس کا کامیاب تو نہیں ہو سکا، لیکن وہ ایک ہمارے دلوں میں یا ہماری پالیٹکس میں یا ہمارے فورن آفس میں تو وہ چیز آ گئی. انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی وہ چیز چلی گئی کہ انڈیا ہمارے ساتھ کبھی بھی دوستانہ تعلق نہیں قائم کر سکتا. ہیومن رائٹس وائلیشن ایٹ ایل او سی اینڈ کشمیر. ڈیلی کشمیر ایل او سی کے اوپر فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور کشمیر میں جو حالات ہیں 5 اگست 2019 کے بعد، تو وہ آپ سب کے سامنے ہیں. نیکسٹ، اب ہم نے ان اسٹرینڈ ریلیشنز کو ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ پہلے ہم نے ٹریڈ میں لبرلائز کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کرنی چاہیے. ٹریڈ اس طرح سے کرنی چاہیے کہ جو کچھ ہمیں چیزوں کی سرٹیفکیشن کرنی ہے، کچھ چیزیں ہم بنائیں، کچھ وہ بنائیں، تاکہ ان دونوں کے ایک دوسرے کی ضرورت پڑے. ایجوکیشنل اپلفٹمنٹ، دونوں ملکوں کے جو لوگ ہیں ان کو ایجوکیشنلی امپاور کیا جائے. جب ایجوکیشنل امپاورمنٹ آئے گی تو ان کا ویژن براڈ ہوگا. ڈیپینڈنسی تھیوری یہ ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوں گے تو ہم وار نہیں کریں گے، ہم اپنے ریلیشنز کو سموتھ کرنے کی کوشش کریں گے. ٹیبل ٹاک اینڈ ڈپلومیسی کی طرف ہی جانا چاہیے. اسی طریقے سے ہمارا ریلیشن ٹھیک ہو سکتا ہے. رول آف نیشنل انٹرنیشنل آرگنائزیشن، اس میں ہماری جو ریجنل آرگنائزیشنز ہیں اور UN، اس کا رول بڑا افیکٹو ہے. گائز یہ بڑا ایک کمپریہنسو سا ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس کو باقی اپنی کلاس میں ڈسکس کریں گے. تھینک یو ویری مچ.